حضرت ایوب علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ رحمتوں سے نوازا۔ انہیں دولت دی، صحت دی، عزت دی اور ایک ایسا خوشحال خاندان دیا جس کے ہر کونے سے رحمت کی روشنی پھوٹتی تھی۔ ان کی زمینوں میں ہریالی تھی، ان کے ڈھیروں میں ہزاروں جانور تھے، ان کے گھر میں بچوں کی مستیاں گونجتی تھیں اور ان کا ہر لمحہ شکر، سکون اور سکونیت سے بھرا ہوتا۔ مگر پھر اللہ نے انہیں ایک ایسا امتحان دیا جیسا تاریخ میں کم ہی کسی بندے پر آیا۔ ابن کثیر اور طبری دونوں روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کی ساری دولت ایک ہی دن میں چھن گئی۔ جو کھیت کبھی سونا اگلتے تھے وہ ویران ہو گئے، جو ڈیرے کبھی بھیڑ سے بھرے رہتے تھے وہ خالی ہو گئے، نوکر چاکر بغیر کسی وجہ کے بھاگ گئے، اور جو گھر کبھی رحمت کا مرکز تھا وہ خاموشی کا ماتم بن گیا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے سر جھکا کر صرف اتنا کہا، الحمدللہ، جو رب نے دیا تھا وہی رب نے لے لیا۔ اور جب کچھ عرصے کے بعد ان کے بچے بھی تباہ کن حادثات میں ان سے بچھڑ گئے، وہ آوازیں جو کبھی گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجتی تھیں، وہ مسکراہٹیں جو ہر صبح کو روشن کرتی تھیں، وہ سب ایک لمحے میں خاموشی میں تبدیل ہو گئیں۔ پھر بھی ان کی زبان سے شکایت کا ایک لفظ نہ نکلا، صرف یہ کلمہ حق، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اللہ نے انہیں ایک اور سخت امتحان میں ڈالا، اور اس مرتبہ امتحان ان کے جسم پر تھا۔ انہیں ایک ایسی تکلیف دہ بیماری نے گھیر لیا جو برسوں تک چلتی رہی۔ ابن کثیر کے مطابق تقریباً 18 سال تک ان کا جسم زخموں سے بھر گیا۔ درد ان کی رگوں میں اس طرح اتر گیا کہ ہر پل ایک نیا امتحان بن کر آتا، مگر ان کا دل کبھی اللہ سے دور نہ ہوا۔ لوگ انہیں چھونے سے ڈرتے تھے، رشتہ دار ان کا ساتھ چھوڑ گئے، حتیٰ کہ ان کے شہر والوں نے انہیں اپنی بستی سے نکال کر کوڑھے کے ڈھیر پر چھوڑائے۔ صرف ایک شخص ان کے پاس سے کبھی نہ گیا، ان کی وفادار، محبت کرنے والی اور ایماندار بیوی، جو ان کی تکلیف کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر روز کام کرتی، روزی کماتی اور پھر شام کو ان کے پاس لوٹ کر ان کی خدمت کرتی۔ اس نے نہ کبھی شکوہ کیا نہ کبھی گلہ کیا، بلکہ ہر روز اپنے شوہر کو تسلی دیتی کہ یہ امتحان بھی گزر جائے گا۔ اس تمام سختی اور تنہائی کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی اللہ سے شکایت نہ کی، نہ کبھی ہمت ہاری، بلکہ ان کا صبر لمبے اندھیروں میں بھی ایک روشن چراغ بنا رہا۔ ایک رات جب درد انتہا کو پہنچ گیا اور تنہائی نے ان کا گھیرا تنگ کر دیا، انہوں نے اپنے رب سے ایک ایسی دعا کی جو ہمیشہ کے لیے قرآن میں آباد ہو گئی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب، تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعا اس بات کی مثال ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے نہ شکایت کی، نہ بد دعا کی، نہ بے صبری کی، صرف ادب اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارا۔ قرآن کہتا ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اور ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی مصیبت دور کر دی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے پاؤں سے زمین پر مارو، اور جب حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں مارا تو زمین سے ایک پاکیزہ پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ انہوں نے اس کا پانی پیا، اس سے غسل کیا، اور ایک لمحے میں ان کی جلد، ان کا جسم، ان کی ہڈیاں سب بالکل صحت مند ہو گئیں۔ وہی حضرت ایوب جو کبھی درد سے کرائے رہا تھا، اب اللہ کی رحمت سے نور سے چمک رہا تھا۔ پھر اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ ساری نعمتیں بھی واپس کر دیں جو ان سے چھین لی گئی تھیں، اور انہیں دوگنا کر دیا۔ قرآن میں ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، یعنی ہم نے اس کا خاندان اسے واپس دیا اور ان کے برابر مزید عطا کیے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت تھی۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جو فرزند گزر چکے تھے، اللہ نے انہیں بھی زندگی بخشی اور ان کے برابر نئے فرزند بھی عطا کیے تاکہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خوشی مکمل ہو جائے۔ ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے جو قرآن میں سورہ صاد میں ذکر ہوتا ہے کہ امتحان کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام نے غضب میں اپنی بیوی کو سزا دینے کی قسم کھا لی تھی، لیکن جب اللہ نے انہیں صحت دے دی تو قسم پوری کرنا ضروری تھا، اور بیوی کو تکلیف دینا ان کے فطرت کے خلاف تھا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ گھاس کا ایک گچھا لو اور اس سے ایک مرتبہ ہلکا سا مار دو، قسم بھی پوری ہو جائے گی اور نقصان بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ نے ان کی قسم کو بھی پورا کر دیا اور ان کی بیوی کی عزت کو بھی محفوظ رکھا۔
آخر اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کی ایسی تعریف کی جو کسی عام بندے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے اسے صابر پایا، کیا ہی بہترین بندہ جو ہمیشہ ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا پیغام یہ ہے کہ امتحان پیغمبروں پر بھی آتے ہیں، مگر جو بندہ صبر کو اپنی روح کا حصہ بنا لے، جو دعا کو اپنی زندگی کا سہارا بنا لے، جو تکلیفوں کے باوجود رب سے امید نہ چھوڑے، اللہ اس کی مصیبت کو رحمت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب زندگی ٹوٹ جائے، جب لوگ ساتھ چھوڑ دیں، جب ہر راستہ بند ہوتا نظر آئے، تب بھی ایک رب ہوتا ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ دل سے صرف یہ دعا نکلتی رہے، یا اللہ، تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے اور تو سب رحموں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اور پھر تم دیکھو گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح تم پر بھی رحمت کا چشمہ پھوٹے گا، تمہاری زندگی میں بھی وہ روشنی لوٹ آئے گی جو تم سمجھ چکے تھے کہ کبھی واپس نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کبھی اپنے صبر کرنے والے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔